बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, खुश आमदीद। मैं हूँ इकबाल खान उज़ैर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा मौजू है शेख सादी अलैहिर्रहमा की हकायत नंबर 6, जो आपके सिलेबस में भी है। मैं इस हकायत को पढ़ता हूँ, इसके मुश्किल अल्फाज आपको समझाता हूँ और उसके बाद इसका तर्जुमा भी आपको समझाता हूँ। और उसके बाद सादी अलैहिर्रहमा इस हकायत में क्या मैसेज हमें देते हैं वो भी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। मैं सबसे अव्वल इस हकायत की टेक्स्ट पढ़ता हूँ, इसका मतन पढ़ता हूँ। आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, मैं किस तरह से पढ़ता हूँ, मेरा तलफ़ुज़ क्या है। हकायत नंबर 6। माल अज बहरे आसाइश उम्र است नेकी उमर از بهر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدن نیک بخت کیست و بدبختی کیست؟ گفت نیک بخت آن که خورد و کشت و بدبخت آن که مرد و ہشت. اس کے بعد شعر ہے، میں شعر پڑھتا ہوں۔ مکن نماز بر ان هیچ کس که هیچ نکرد، کہ عمر در سر تحصیل مال کرد و نخورد. اس کے بعد پھر سے متن۔ موسیٰ علیہ السلام قارون را نصیحت کرد کہ احسن کما احسن اللہ الیک، نشنید واقبتش شنیدی. میں پھر سے ایک بار اس متن کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پھر سے سننے میں جو ہے آسانی ہو۔ مال از بہر آسائش عمر است، نیکی عمر از بہر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدن نیک بخت کیست؟ گفت عاقلی را پرسیدن نیک بخت کیست و بدبختی چیست؟ گفت نیک بخت آن که خورد و کشت و بدبخت آن که مرد و ہشت. اس کے بعد شعر ہے۔ مکن نماز بر آن هیچ کس که هیچ نکرد، که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخورد. موسیٰ علیہ السلام قارون را نصیحت کرد کہ احسن کما احسن اللہ الیک، نشنید واقبت شنیدی. اب اس کے مشکل الفاظ پہ ذرا نظر دوہراتے ہیں۔ مال دولت کو کہتے ہیں، بہر کہتے ہیں کسی کے لیے، آسائش آرام کو کہتے ہیں، عمر زندگی کو کہتے ہیں، اور اسی طرح کردن کرنا. عاقلی جو ہے یہ جو ہے چھوٹی ہے، یہ نسبتی ہے، یعنی عاقلی ایک عاقل، ایک حکیم، ایک دانا. پرسیدن پوچھنا. نیک اچھے کو کہتے ہیں، اور جب یہ مرکب لفظ بنتا ہے نیک بخت تو اس کا مطلب ہوتا ہے فارچونیٹ، اچھی قسمت والا. اور اسی طرح بدبخت بری قسمت والا. گفت کہا. خوردن سے نکلا ہے، خوردن کے معنی ہوتا ہے کھانا، یہ حاصل مصدر ہے، اور خورد کے مطلب اس نے کھایا. کشت بونا، اور بدبخت میں نے ابھی کہا. مرد ایک ہوتا ہے مرد، آدمی کو کہتے ہیں، مین کو کہتے ہیں، اور جو مرد ہوتا ہے یعنی مرا. ہشت جس نے چھوڑا. اسی طرح اس میں سے جو شعر میں سے جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہے تحصیل. تحصیل مطلب حاصل کرنا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں یہ اسلام اور یہودی بھی انہیں مانتے ہیں، یہ بہت بڑے اللہ کے پیغمبر تھے اور رسول بھی تھے. آپ علیہ السلام پر
اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تورات بھی نازل فرمائی تھی، تو ان کا جو قزن ہے، کتابوں میں آیا ہے کہ ان کا قزن، ان کا نام تھا قارون. تو قارون ان کا نام ہے. نصیحت، کسی کو ایڈوائز دینا، کسی کو ایڈوائز کرنا، کسی کو اچھی بات کہنا. اور یہاں پہ جو عربی والا جو ایک اس میں سے مصرع جو ہے، اس کا معنی ہے احسن کما احسن اللہ علیک، احسن اچھائی کرو، کما جیسے احسن اللہ علیک جیسے تمہارے ساتھ بہترین اچھائی اللہ نے کی. نشنیدن سے نہ سننا، عاقبت آخر کو کہتے ہیں. اچھا، میں اب اس کا ترجمہ آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ اب توجہ رکھیں. مال از بہر آسائش عمر است. مال، دولت انسان کی زندگی کی آسائش کے لیے ہوتا ہے. نہ کہ عمر از بہر گرد کردن مال، نہ کہ زندگی مال کے پیچھے صرف کرنے کے لیے ہے. عاقلی را پرسیدن، ایک عاقل کو پوچھا گیا، ایک وائز مین کو پوچھا گیا، نیک بخت کیست، اچھی قسمت والا کون ہے، وہ بد بختی چیز، اور بری قسمت والا کون ہے. گفت، اس نے کہا، نیک بخت ان کی خورد، اچھی قسمت والا وہ ہے جس نے کھایا، وکشت، اور جس نے بویا، وہ بدبخت ان کی خورد، وہ بدبخت ان کی مرد، وحشت، اور بد قسمت بری قسمت والا بندہ وہ ہے جو مرا اور پیچھے چھوڑا. شعر کا معنی، مکن نماز بر ان ہیچ کس کی ہیچ نہ کر. سعدی کہتے ہیں، اس شخص کا نماز جنازہ نہ پڑھیے جس نے زندگی میں کچھ نہیں کیا، کہ عمر در سر تحصیل مال کرد و نہ خورد. اور خاص طور پر اس شخص کو کہ نماز جنازہ میں شرکت نہ کیجیے گا جس نے پوری عمر دولت کمائی اور پیچھے چھوڑی، یعنی خود نہیں کھائی، خود اس کا استفادہ نہیں کیا، خود اس سے لطف اندوز نہیں ہوا، بلکہ صرف جمع کرتا رہا، اور جب موت آئی تو چھوڑ دیا دنیا میں. اور پھر انہوں نے جو ہے یہاں پہ ایک حدیث کوٹ کی ہے، موسیٰ علیہ السلام قارون را نصیحت کرد. پیغمبر اسلام، یہ اسلام میں انہیں ہم مانتے ہیں، انہیں تسلیم کرتے ہیں، ان پہ ہمارا ایمان ہے. اور ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ سب انبیاء کے تاج ہے. اور موسیٰ علیہ السلام قارون کو نصیحت کرتے ہیں کہ احسن کما احسن اللہ علیک، تم ایسے اچھائی کرو جیسے تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھائی کی ہے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، اسی طرح سے تم اپنے مال میں سے اٹھاؤ، تھوڑا سا اٹھاؤ جو زکوٰۃ بنتی ہے آپ کی. جیسے 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ بنتا ہے، 1000 میں سے 25 روپیہ بنتا ہے، اور 10,000 میں سے 250 روپیہ بنتا ہے، 1,00,000 میں سے 2500 بنتا ہے. تو یہ رقم ایسے آپ اٹھائیے اور کیا کیجئے، غریبوں میں بانٹیے جو اس کے مستحق ہے. تو کیا یہاں پہ کیا سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام قارون را نصیحت کرتے. موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت کی کہ بھائی تم اچھائی کرو جیسے تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھائی کی ہے، تمہیں ہر شے دی ہے. نشنید اس نے نہیں سنی، اس نے ایک کان سے سنی دوسرے کان سے چھوڑی، اس پہ عمل نہیں کیا. وہ عاقبت شنیدی، اور تم اس کا آخر جانتے ہو. یہاں پہ یہ مطلب ہے، سعدی علیہ رحمہ میں یہ کہتے ہیں، ان کو قارون کو اچھی بات بتائی موسیٰ علیہ السلام نے کہ بھائی تم اپنے مال میں سے تھوڑا سا نکالا کرو، غریبوں کو دیا کرو. لیکن اس نے اس بات پہ عمل نہیں کیا. اور پھر کہتے ہیں سعدی کہ تم اس کی آخرت اب جانتے ہو. اس کی آخرت کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دسایا، اس کے مال سمیت، اور قیامت تک وہ زمین میں دستا جائے گا.
یہ اس کے لیے عذاب الہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے مال سے پیسہ نہیں نکالا جو اس کا حق بنتا تھا، جو زکوٰۃ بنتی تھی. اس نے کہا یہ جو چیزیں میں نے کی ہیں یہ میری اپنی کیپیبلٹی سے ہے، اپنی صلاحیت سے ہے، میں نے خود محنت کی ہے تب جا کے یہ پیسہ کمایا ہے، تمہارے اللہ نے مجھے نہیں دیا. تو اس پہ جو اللہ تعالیٰ کو غضب آیا، طیش آیا، اور اس کو زمین میں دسایا اور اس کے مال کو بھی زمین میں دسایا. تو اس کی بات جب بندہ سنتا ہے تو کان اور رونگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ عبرت والا واقعہ ہے. تو یہاں پہ سعدی علیہ رحمہ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو حکایت ہے، چھوٹی سی حکایت ہے، اس میں سعدی ہمیں کیا کہتے ہیں؟ سعدی کہتے ہیں کہ بھائی تم جو بھی لائف میں کرتے ہو اس میں سے تھوڑا سا نکالا کرو، اپنے آس پاس دیکھا کرو کہ تمہارے آس پاس اور بھی لوگ تو نہیں ہیں، انہیں بھی تھوڑا دیا کرو تاکہ وہ بھی سروائیو کریں. ایسا نہیں کہ بس آپ ہی سروائیو کرتے جائیں، آپ ہی کھاتے جائیں. یہ کوئی عقل والی بات نہیں ہے اور اس کو لاجک بھی نہیں مانتا، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے نظام جو دنیا کی بیلنس ہے یہ بگڑ سکتی ہے. مثلا اگر سارے لوگ جو ہے دنیا کے غریب بن جائیں اور 5-6 بندے امیر بن جائیں، یعنی ایک طرف سے ایک دریا غریب اور ایک طرف سے کنارے کے 3-4 پتھر امیر، کیا ہو جائے گا؟ لوگ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اجناس نہیں ہوگا، غذا نہیں ہوگی، تو بہت ساری چیزیں نہیں ہوں گی. تو وہ بیچارے مجبور ہو کے نا ایک دوسرے کا قتل کر دیں گے بھوک سے. تو دنیا کا اعتدال جو ہے، نظام اعتدال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین سلسلہ رکھا ہے اسلام میں. ایک چیز سکھائی ہے کہ بھائی اگر تمہارے پاس 100 روپیہ ہے اس میں سے 2.5 روپیہ نکال دو. اگر تم مستحق ہو تو غریبوں میں دے دو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے غریب بیچارہ بھی پلے گا، اور جب وہ بیچارہ پلے گا تو تمہاری جو ضروریات زندگی ہے وہ بھی چلتی رہیں گی. مثلا کوئی بندہ بڑا پروفیسر ہے، اب پروفیسر صاحب جو ہے کل کو روڈ صاف تو نہیں کرے گا، میونسپلٹی والا کام تو نہیں کرے گا، یا کوئی چھوٹا سا کام نہیں کرے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے شعبے جات دیے ہوتے ہیں. تو بندے کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ بندے کو یہ ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ٹھیک ٹھاک چلنا ہوتا ہے. ہر کسی کو اپنی اپنی ایکسپرٹائز ہوتی ہے، تو اس کو اپنی اس ایکسپرٹائز میں کام کرنے دینا ہوتا ہے. وہ بیچارہ کیا کرے؟ وہ بیچارہ بھی اپنا کام کرے، ٹھیک ٹھاک کام کرے، اس کو بھی اپنا معقول معاوضہ دو، اور تم بھی رکھو اپنا جو تمہاری زندگی کے لیے ضروریات ہیں اتنا کرو. تو یہ نظام بہترین نظام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور یہی بات ہمیں سعدی سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جس بندے نے بہت زیادہ کمایا، ارے کرنا کیا ہے اس کما کے؟ اگر کسی بندے کے پاس دنیا والی دولت ہے، کیا اس کو پیٹ میں بھرنا ہے، کھانا ہے؟ کتنا وہ بعد میں اپنے آپ کے لیے خرچ کر سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے، اچھا انسان اور عاقل انسان وہ ہے جو دنیا کے لوگوں میں اچھا انسان بھی ہے، وہ ہے جو خرچ کرتا ہے، نہ کہ وہ بندہ جس نے سیو کیا اور مگرمچھ کی طرح اور اجدہ کی طرح اور شمار کی طرح اس پیسے کے اوپر بیٹھا. تو وہ عاقل نہیں ہے بلکہ وہ بیوقوف ہے. یہ بات ہمیں سعدی کہتے ہیں، اور ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے ہمیں اس حقائق کو عملانا چاہیے اپنی ڈیلی لائف میں بھی. تو یہ ہے سعدی کا پیغام. آخر میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.